بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظیت و معنویت۔ مصنف نے ماقبل میں کہہ دیا کہ عوامل نحو میں جو ذکر کیے گئے شیخ عبدالقاہر جرجانی کی ترتیب کے مطابق تو کتنے ہیں؟ 100 ہے۔ کہتے ہیں لفظیت و معنویت، کچھ عوامل ان میں لفظی ہے اور کچھ عوامل ان میں سے معنوی ہے۔ ادھر آپ کچھ ضوابط لکھ دیں۔ پہلا ضابطہ یہ ہے، اگر پہلے اجمالی طور پر متعدد چیزوں کا ذکر تثنیہ، جمع یا اسم عدد کی صورت میں ہو اور بعد میں اس کی تفصیل ہو تو وہاں پر چند ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 بدل الباس، بدل الباس۔ نمبر 2 خبر محذوف المبتدا۔ نمبر 3 مبتدا محذوف الخبر۔ نمبر 4 مفعول به فعل محذوف اعنی کا۔ یہ ضابطہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ اس کو سمجھو۔ دیکھو، اجمالی طور پر متعدد چیزوں کا ذکر ہو، یعنی مطلب یہ اجمالی طور پر کئی چیزیں ذکر ہو جائے، وہ اجمال یا تو تثنیہ کی صورت میں ہو یا جمع کی صورت میں ہو یا اسم عدد کی صورت میں ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی دیکھو، اولاً تثنیہ آ جائے یا جمع آ جائے یا اسم عدد آ جائے، اب اس میں اجمال ہوتا ہے نا، بعد میں اس کی تفصیل آ جائے۔ کس کے بعد؟ تثنیہ، جمع یا اسم عدد کے بعد اس اجمال کی کیا آ جائے؟ تفصیل آ جائے۔ اچھا، تو وہاں پر چند ترکیبیں ہو سکتی ہیں اس تفصیل کے اندر۔ نمبر 1 بدل الباس، یعنی بعد میں جو تفصیلی چیز ذکر ہے نا، اس کو وہ جو مجمل ہے، اجمال ہے، اس سے کیا بناؤ؟ بدل الباس بناؤ۔ دوسرا ہے کہ خبر محذوف المبتدا، یعنی وہ خبر ہو اور مبتدا اس کے لیے کیا ہو؟ محذوف ہو۔ اور تیسرا ہے کہ مبتدا محذوف الخبر، یعنی وہ مبتدا ہو اور خبر اس کے لیے۔ اور نمبر 4 یہ کہ مفعول به ہو فعل محذوف آنی کے لیے، یعنی آنی فعل ہو، اس میں انا ضمیر فاعل، اور وہ جو تفصیل ذکر ہے نا، سمجھ آ گیا؟ اس کو کیا بناؤ؟ مفعول به بناؤ۔ جیسے دیکھو، یہ ضابطہ ادھر لگ رہا ہے، 100 عامل، عوامل کتنے ہیں؟ 100 ہے۔ کتنے ہیں؟ 100 ہے۔ پھر آئے کہتے ہیں لفظیت و معنویت، ان میں سے کچھ عوامل کیا ہے؟ لفظی ہے اور کچھ معنوی ہے۔ اب دیکھو 100 عامل، ادھر کئی چیزوں کا ذکر اجمال کے طور پر ہوا نا، اس میں عدد کے اندر 100 عامل، عوامل 100 ہے، تو 100 عوامل کا ذکر ہوا اس میں عدد کی صورت میں اجمالی طور پر۔ اب آگے ان کی تفصیل بیان ہو رہا ہے کہ لفظیت و معنویت، 100 عوامل میں سے بعض عوامل لفظی ہے اور بعض کیا ہے؟ معنوی ہے۔ اب یہ ضابطہ ادھر لگ رہا ہے نا کہ اجمال کے بعد تفصیل ہے، اجمال بصورت اس میں عدد ہے، پھر آگے اس کی تفصیل بیان ہو رہا ہے، تو لہذا ادھر بھی کئی ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 بدل الباز ہو، کیا ہو؟ لفظیت و معنویت، یہ بدل الباز ہو، سمجھ آ گیا؟ یا خبر محذوف المبتدا، یعنی خبر ہو یہ لفظیت معنویت اور مبتدا اس کے لیے کیا ہو؟ محذوف ہو، اور یا یہ مبتدا ہو لفظیت و معنویت اور خبر اس کے لیے کیا ہو؟ اور یا یہ لفظیتاً و معنویتاً، یعنی مفعول به ہو آنی فعل کے لیے۔ سمجھ آ گیا؟ اب توجہ کرو، یہ جو عبارت ہے نا لفظیتاً و معنویتاً، اس میں 7 ترکیبیں ہو سکتی ہے۔ کتنی؟ 7 ترکیبیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 پہلے ترکیب یہ ہے کہ یہ بدل ہو 100 کے لفظ سے۔ کس لفظ سے؟ 100 سے۔ تو دیکھو 100 مرفوع ہے نا، 100 مرفوع ہے،
تو جب لفظیتن و معنویتن اس سے بدل ہو، یعنی میں اتو مبدل من ہو اور یہ لفظیتن و معنویتن معطوف علیہ معطوف مل کر یہ کیا بدل ہو، تو پھر اس صورت میں یہ کیا ہوگا؟ مرفوع۔ اس صورت میں لفظیتن و معنویتن اس کو مرفوع پڑھیں گے۔ یہ پہلا ترکیب سمجھ آ گیا؟ لفظیتن و معنویتن میں پہلا ترکیب کیا ہے؟ بدل ہو کس سے؟ بے اتو سے۔ کس سے؟ تو وہ مرفوع ہے تو لہذا یہ بھی مرفوع ہوگا۔ دوسرا ترکیب لفظیت تن و معنویتن اس طرح ہو، کیا ہو؟ یعنی مجرور ہو اور بدل ہو عاملین سے۔ کس سے؟ عاملین سے۔ میں تو عاملین میں عاملین نظر آ رہا ہے، یعنی مضاف الیہ سے بدل ہو۔ کس سے؟ مضاف الیہ سے۔ تو اس صورت میں مجرور پڑھیں گے۔ پھر کیا پڑھیں گے؟ لفظیتن و معنویتن۔ کیوں؟ عاملین سے بدل ہے اور عاملین مبدل منہ ہو مجرور ہے تو بدل بھی کیا ہوگا؟ مجرور ہو، کیونکہ مبدل منہ اور بدل دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ دو ترکیبیں سمجھ آ گئی؟ بولے نا۔ تیسرا ترکیب یہ ہے کہ یہ خبر ہو اور مبتدا محذوف ہو۔ خبر ہو اور مبتدا اس کے لیے محذوف ہو، تو پھر اس طرح عبارت ہوگی بعضها لفظیت و بعضها معنویت۔ تو بعضها مضاف مضاف الیہ مبتدا، لفظیت خبر، مبتدا خبر مل کر معطوف علیہ ہے، و بعضها معنویت، بعضها مضاف مضاف الیہ مبتدا اور معنویت اس کے لیے خبر، یہ معطوف بن جائے گا۔ یہ سمجھ آ گیا؟ کتنی ترکیب ہو گئی؟ 3۔ اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ مرفوع۔ کیوں؟ خبر ہے نا، سب کیا ہے ترکیب میں؟ خبر، تو اس وجہ سے۔ نمبر 4 چوتھی ترکیب یہ ہے کہ ہو خبر مبتدا محذوف اس کے لیے ہی نکالے۔ پہلی صورت میں کیا نکالا؟ بعضها۔ کیا نکالا؟ ابھی کیا نکالے؟ ہی۔ پھر عبارت اس طرح بنے گی ہی لفظیت و معنویت۔ وہ سو عامل جو ہے ہی، وہ یعنی سو عامل لفظیت و معنویت، وہ کیا ہے؟ لفظی اور معنوی۔ تو یہ ضمیر مبتدا ہوگا اور لفظیت و معنویت یہ خبر ہوگا۔ اس صورت میں بھی کیا پڑھیں گے؟ مرفوع، کیونکہ کیا ہے ترکیب میں؟ خبر۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ نمبر 5 یہ مبتدا ہو لفظیت و معنویت اور خبر محذوف ہو۔ خبر کیا ہو؟ محذوف ہو، اور وہ خبر مقدم ہو، محذوف ہو لیکن کیا ہو؟ مقدم۔ پھر اس صورت میں اس طرح عبارت ہوگی منہا لفظیت و منہا معنویت۔ ان 100 عوامل میں سے بعض کیا ہے؟ لفظی ہے، و منہا اور ان میں سے بعض کیا ہے؟ معنوی ہے۔ تو اس صورت میں بھی لفظیت و معنویت کو کیا پڑھیں گے؟ مرفوع۔ کیوں؟ مبتدا ہے نا، یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ خود مبتدا، خبر اس کے لیے محذوف ہے، وہ منہا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو کتنے ہو گئے؟ 5۔ نمبر 6 یہ مبتدا ہو اور خبر محذوف ہو اور وہ مؤخر ہو۔ وہ خبر کیا ہو؟ پہلی صورت میں کیا تھا؟ مقدم، منہا کو مقدم مانا لفظیت و معنویت سے۔ اب دوسری صورت میں کہ مؤخر ہو وہ خبر۔ پھر عبارت اس طرح بنے گی لفظیت و معنویت منہا۔ پھر کیا ہوگا؟ ومعنویت منہا۔ سمجھ آ گیا؟ یعنی وہ خبر مؤخر ہوگا۔ خبر کیا ہوگا؟ جو محذوف خبر ہے وہ مؤخر ہوگا، لفظیت و معنویت کے بعد ہوگا۔ اس صورت میں بھی یہ مرفوع ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے نا۔ اچھا، لیکن اس صورت میں مبتدا کا نکرہ بننا لازم آتا ہے۔ مبتدا کا نکرہ بننا لازم آتا ہے، یعنی لفظیت و معنویت یہ مبتدا نکرہ ہے نا، لیکن یہ امام سبیعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ جائز ہے، یعنی نکرہ مبتدا ہو نا، یہ ان کے نزدیک جائز ہے۔ ویسے نکرہ مبتدا بننا ٹھیک نہیں ہے جب تک اس میں تخصیص نہ ہو۔ انشاءاللہ آپ ہدایت النحو کافی وغیرہ میں پڑھیں گے۔ یہ سمجھ آ گیا تک؟ نمبر 7 یہ مفعول بھی ہو فعل محذوف اعنی کا۔ کس کے لیے؟ اعنی فعل کے لیے۔ تو پھر عبارت اس طرح ہوگی اعنی لفظیتاً و معنویتاً۔ پھر کیا ہوگا؟ میں مراد لیتا ہوں، اعنی کا معنی کیا ہے؟ مراد لیتا ہوں، لفظیتاً و معنویتاً، لفظی اور معنوی عامل کو۔ سمجھ آ گیا؟ تو پھر اس صورت میں منصوب ہوگا کیونکہ یہ مفعول بھی ہے۔
کیا ہے؟ تو دیکھو میں نے آپ کو بتایا اجمال کے بعد تفصیل آ جائے تو وہاں پر کتنے ترکیبیں ہیں؟ 4. بدل الباز ہو، یعنی وہ تفصیل اجمال سے بدل الباز ہو، اور خبر ہو محذوف المبتدا، یعنی مبتدا محذوف ہو اور خبر بنے. سمجھ آ گیا؟ اور نمبر 3 مبتدا محذوف الخبر، مبتدا اور خبر اس کے لیے کیا ہو. اور نمبر 4 مفعول بھی فعل محذوف آنے کے لیے. تو دیکھو ادھر ہم نے یہ 4 ترکیبیں کر دی، لیکن بعض کے اندر پھر کئی احتمالات تھے، تو اس وجہ سے کتنے بن گئے؟ 7. دیکھو ہم نے کہا کہ بدل الباز بنا ہے، پہلے احتمال کیا ہے؟ تو ادھر بدل الباز بنانے میں کتنے احتمال ہوئے؟ 2. کتنے ہو گئے بدل الباز بنانے میں؟ 2. نمبر 1 کہ بدل الباز ہو کس سے؟ مئتوں سے، تو اس صورت میں مرفوع ہو کیونکہ وہ مرفوع تھے، میں مرفوع. دوسرا کیا؟ عاملین سے. کس سے بدل ہو؟ عاملین سے، تو وہ مجرور، تو لہٰذا اس صورت میں یہ بھی مجرور ہوگا. تو یہ 2 احتمالات 7 ترکیبوں میں 2 احتمالات کس میں ہو گئے؟ بدل الباس کے اندر ہو گئے. پھر آگے ہم نے پڑھ لیا کہ خبر ہو محذوف المبتدا، یعنی مبتدا محذوف ہو اور یہ خبر بنے، مبتدا محذوف اور یہ کیا بنے؟ خبر بنے. تو اس صورت کے اندر بھی 2 احتمالات ہم نے نکالے. کتنے؟ ایک تو یہ کہ مبتدا محذوف بعضھا ہو، اور دوسرا یہ کہ مبتدا محذوف ہی ہو. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ ایک یہ کہ مبتدا محذوف بعضھا ہو، دوسرا یہ کہ ہی ہو. تو 2 احتمالات وہ تھے اور 2 یہ تھے. 2 بدل الباز میں ہو گئے اور 2 محذوف مبتدا نکالنے میں ہوئے. محذوف ہو تو کتنے ہو گئے؟ 4. اچھا، تیسرا یہ تھا کہ مبتدا محذوف الخبر ہو، یعنی مبتدا اور خبر اس کے لیے کیا ہو. تو پھر اس میں بھی ہم نے 2 احتمالات نکال لیے. وہ اس طرح کہ وہ جو خبر جو ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ منہا خبر جو ہے وہ مقدم ہو، کیا ہو، اور دوسرا یہ کہ مؤخر ہو. یعنی ایک صورت یہ کہ منہا لفظیت و معنویت، اور دوسرے کہ لفظیت و معنویت منہا. تو کتنے ہو گئے؟ 6 احتمالات ہو گئے. اور آخری احتمال یہ تھا کہ مفعول بھی ہو، منصوب ہو. کس کے لیے؟ مفعول بھی ہو آنی کے لیے. تو آنی لفظیتا و معنویتا. تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا. یہ صرف اس عبارت کے ساتھ یہ ضابطہ خاص نہیں ہے، سمجھ آ گیا. جہاں پر بھی اس طرح ہو کہ اجمال آ جائے پھر اس کے بعد اس کی تفصیل ہو، سمجھ آ گیا، تو وہاں پر یہ ترکیبیں ہو سکتی ہے جو میں نے آپ کو ادھر بتائی. یہ سمجھ آ گیا؟ ہاں. تو لفظیت و معنویت، ان میں سے بعض عوامل لفظی ہیں اور بعض کیا ہیں؟ معنوی ہے. تو دیکھو لفظیت و معنویت، مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے، مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے. پھر مرفوع پڑھنے کی 2 وجہ ہے، یا تو یہ مبتدا ہو خبر محذوف ہو، یا یہ خبر ہو مبتدا محذوف. کچھ سمجھ آ گیا؟ اچھا. اور لفظیتاً و معنویتاً یہ بھی جائز ہے. لفظیتاً یہ بھی جائز ہے کہ آنی فعل کے لیے مفعول بھی ہو، اور لفظیتاً و معنویتاً یہ بھی جائز ہے کہ عاملین سے کیا ہو؟ بدل ہو. عاملین سے کیا ہو؟ یہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ چلو بس یہاں تک کافی ہے، اس کا تکرار کریں آپس میں.